السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام محمد احمد ہے۔ کوشچن آنسر سیریز میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں بایو اور کیمسٹری کے ٹیچر سر عمیر فاروق۔ سر، میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آرڈنری اسٹوڈنٹ ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ کیسے بن سکتا ہے؟ بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ ایک آرڈنری اسٹوڈنٹ ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ کیسے بن سکتا ہے۔ پہلی چیز کہ ہم جس سٹیٹس پہ بھی ہیں، ہم جس لیول پہ بھی ہیں، اس لیول تک ہمارے پہنچنے میں جس کا سب سے بڑا رول ہے وہ ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں، عادات ہوتی ہیں۔ عادات ہماری کیسے بنتی ہیں؟ جس کام کو ہم بار بار کرتے ہیں وہ ہماری عادت میں آ جاتی ہے۔ ایک کام کو اگر میں آپ کہتے ہیں کہ 20 دن 21 دن 23 دن مہینہ کرتا ہوں، وہ میری عادت میں بن جائے گا، وہ عادت بن جائے گی۔ اب اس کے بعد میں اگر نہیں بھی اس کو انٹینشنلی دانستہ طور پہ نہیں بھی کرتا تو وہ غیر انٹینشنلی خود بخود ہو جائے گا، غیر دانستہ طور پہ خود بخود ہو جائے گا۔ تو عادت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اب یہ عادات جو ایک کام ہم بار بار کرتے ہیں، یہ ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کا جو ماحول ہے وہ اس کو اس طرح کی شیپ دیتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہوں، اچھے لوگوں میں اٹھتا ہوں، تو میری اندر جو عادات ہوں گی، جو باتیں ہوں گی، وہ ساری انہیں کی ہوں گی، بیکاز کہ میرا ماحول اس جیسا ہے۔ اگر میں ایک غلط ماحول میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں تو آہستہ آہستہ، ضروری نہیں کہ ایک ہی جھٹکے میں اسی دن، آہستہ آہستہ کیا ہوگا، وہ عادات میرے اندر آنا شروع ہو جائیں گے جو ان لوگوں کی ہیں، بے شک وہ جس سٹینڈرڈز کے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، ان کی عادات میرے اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ امیر لوگوں کی قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ بے شک آپ امیر نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، وہ آپ کو دھکے مار مار کے امیر کر دیں۔ اسی طرح ایک آرڈنری اسٹوڈنٹ کو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ بنوں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اس کو اپنے ماحول کو چینج کرنا پڑے گا۔ جب ماحول چینج ہوگا تو اس کی عادات چینج ہوگی، عادات چینج ہوں گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسری بات جس کے اوپر میں ہمیشہ ایمفسائز کرتا ہوں، دیکھیں اسٹوڈنٹس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ کی لائف میں، ایک ہوتا ہے ایجوکیشن، ایک ہوتی ہے ہیلتھ۔ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے کے اوپر بڑے ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن دے آر کنکریٹ پلر آف اے اسٹوڈنٹ۔ کہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، موسٹلی اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ سر پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، سر میں درد ہو رہی ہے، پیٹ خراب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں، ہیلتھ ان کی جاتی رہتی ہے۔ غلط ہے۔ آپ کی ہیلتھ جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہیلتھ از ویلتھ، مطلب جو ہیلتھ ہے یہ دولت ہے۔ اب دولت کو اگر ہم ضائع کر دیں تو اس کا مطلب کہ ہم تو لٹ گئے، کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے لیکن صحت نہیں ہے، کچھ فائدہ ہے؟ نو۔ میری پی ایچ ڈی کی ڈگری تو مجھے شفا نہیں دے گی نا۔ تو پہلی چیز کیا ہے، ہمارے جو موسٹلی اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں وہ ایجوکیشن کو سب کچھ لگا دیتے ہیں، صحت پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ صحت کا وہ خیال نہیں رکھتے، ایجوکیشن پہ لگا دیتے ہیں، بیمار ہو گئے، پڑھنے کا دل نہیں کرتا، ایگزام کے قریب ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، یار اب کیا کرے گا، بیکاز کہ وہ فزیکلی ریلیکس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں۔ صحت ٹھیک کیسے ہوگی؟ ایک تو ڈائٹ پلان ہے، اس کے علاوہ آپ کی ڈیلی روٹینز ایک خاص پیٹرن میں، سلیپ، سونا اٹھنا پڑھنا، یہ سارا ایک پورا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے کیا ہے آپ کی صحت مینٹین رہے گی۔ اگر آپ ایجوکیشن کو فوکس رکھ کے ہیلتھ کو اگنور کر دیتے ہیں تو آپ اپنے فیلڈ میں کچھ بہت ساری مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو انگزائٹی، ڈپریشن، مطلب کہ پڑھنے کا دل نہیں کرے کہ ایگزام کریں، ہاں وہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کو فوکس رکھ کے ایجوکیشن پہ ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مطلب کہ میرا جو مرکز ہے، محور ہے، ایز اسٹوڈنٹ میں اگر بات کروں، میرا جو محور مرکز ہے اگر وہ ایجوکیشن نہیں ہے
ہیلتھ پہلے ہے، ایجوکیشن بعد میں ہے. تو جب میری صحت ٹھیک ہوگی، میرا دماغ فریش ہوگا، صحیح کام کر رہا ہے، میری باڈی میری سپورٹ کر رہی ہے، تو آپ ایجوکیشن میں یہاں سے یہاں چلے جائیں گے اور آپ کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ بھی آپ کے ایکسٹرا آرڈنری ہوں گے، بہت کمال کے ہوں گے. بیکاز کہ آپ کے باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ اللہ نے اتنے یونیک بنا دیے ہیں. سب آپ کا جو برین ہے، ہمارا جو دماغ ہے، دماغ کے اندر اتنی پاور ہے، آپ اس سے جو کام کروائیں یہ کر لے گا. یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا، ریئلٹی میں یہ ایسا چراغ چیز ہے، آپ اس سے جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں. لیکن ہم یوز نہیں کرتے، ہم اس کی پاور کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اس کی پاور کتنی ہے، اس کے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے، کتنی صلاحیت ہے، کتنی انرجی ہے، کتنی اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گریس ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا. ہمیں صرف یوز کرنا آنا چاہیے. جو کہتے ہیں کہ نیوٹن نے اپنا دماغ سب سے زیادہ یوز کیا تھا، وہ چیز صحیح کہی. وہ ایک بڑا اچھی کوٹیشن ہے کہ لرننگ کین نیور ایگزاسٹ مائنڈ، کہ جو لرننگ ہے اس سے دماغ ایگزاسٹ نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. سیکھنے سے چیزیں آپ بلٹ اپ ہوتی ہیں، آپ کا دماغ کھلتا ہے. نالج ایسی چیز ہے ہم سب کہ ایک سمندر ہے. اگر میں بایولوجی کی بات کروں تو بایولوجی ایک بہت بڑا سمندر ہے. آپ اس کے اندر جتنے گہرے چلے جائیں گے آپ کو نئی نئی چیزیں، انفینٹ نالج آپ کو ملے گی، اور وہ نالج آپ کے مائنڈ کو وسعت دلائے گی. ہم لرننگ بیہیویئر کی طرف جائیں. ہم جب لرننگ بیہیویئر کی طرف جائیں گے ہماری ساری چیزیں امپروو ہو جائیں گی. ہم آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری کی طرف جا سکتے ہیں. ہیلتھ، پہلی بات جو میں نے کی ہیلتھ، اس کی پہلے میں نے بات کی ہیبٹس بنتی ہیں ماحول سے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ تیسری جو بات ہے وہ ہے لرننگ ایٹیٹیوڈ، کہ میرا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ لرننگ ہونا چاہیے. میں اس کائنات میں ہم اس کائنات میں ہر چیز سے کوئی نہ کوئی چیز لیسن سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میں اگر بات کروں یہ بورڈ ہے، اس سے بھی لیسن سیکھ سکتے ہیں. دروازہ ہے، اس سے بھی ہمارا اس طرح کی انٹینشنز نہیں ہوتی، اس طرح کی ہماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوچ نہیں ہوتی، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. جب تک میرا لرننگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے میں کوئی چیز نہیں سیکھ سکتا. تو آپ لرننگ ایٹیٹیوڈ کو کیری کر کے میں آپ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ آرڈنری اسٹوڈنٹ سے ایکسٹرا اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں.